Bismillahirrahmanirrahim. Education Leadership and Management course code 8605 Unit 1 Concept of Administration. تو سب سے پہلے ہم انڈرسٹینڈ کریں گے ایڈمنسٹریشن ہے کیا. دا ورڈ ایڈمنسٹریشن ایز دا لیٹن روٹ منسٹر. تو جو لیٹن ورڈ ہے، لیٹن ورڈ منسٹر سے آغاز کیا گیا ایڈمنسٹریشن ورڈ، جس کا مطلب ہوتا ہے سروسز. ورک ڈیڈیکیٹڈ ٹو دا گڈ آف ادرس، کہ ایسا کام کرنا جو دوسروں کی ہیلپ کر سکے، دوسروں کے لیے اچھا ہو، دوسروں کی بہتری کے لیے. دا مین آبجیکٹیو آف دا ایڈمنسٹریشن دیر فور از ٹو سیکیور فار این انڈیویجول اور سوسائٹی. تو اس کا جو مین مقصد ہے، جو مین آبجیکٹیو ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو سیکیور کیا جائے، انڈیویجول کے لیے یا سوسائٹی کے لیے، اور دا نیشن یا قوم کے لیے سچ انوائرمنٹ وچ میں لیڈ ٹو دیر فلیسٹ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. تو ایسا انوائرمنٹ پیدا کیا جائے جو لوگوں کے لیے یا نیشن کے لیے اچھا ہو، جو اس کی گروتھ کو گرو کرنے میں ہیلپ کرے، اس کی بہتری کے لیے ہو. ٹوڈے مور دین 5000 مین اینڈ وومین آر انٹرسٹڈ ود دا رسپانسبلٹی. تو آج جو ہے نا کہتا ہے کہ مور دین جو ہے نا وہ 5000 سے زیادہ جو ہے نا مرد عورتیں انٹرسٹڈ ہیں ود دا رسپانسبلٹی، اس رسپانسبلٹی کے ساتھ بلڈ ہیں یا اس رسپانسبلٹی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں آف ایڈمنسٹریٹنگ ایجوکیشن ان دا کنٹری کی ایجوکیشن میں. تو اس سے بھی زیادہ ہیں کیونکہ آبادی تو اب بڑھ گئی ہے کافی. وائل میجورٹی آف دیم آر آف پروفیشنل بیک گراؤنڈ. تو جبکہ ان میں سے بہت زیادہ جو ہیں وہ جن کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ پروفیشنل ہے، کسی نہ کسی پروفیشن سے وہ اٹیچ ہیں. اے فیو ہیو بین نرچرڈ ان دا اسکول آف ایکسپیرینس. تو کچھ جو ہے نا وہ اسکول آف ایکسپیرینس کے ساتھ اٹیچ ہیں. دا ٹوٹل لک ٹو ورڈز ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن ہیز انڈرگون ریپڈ چینجز ڈیورنگ دا ریسنٹ ایئر. تو کچھ سالوں میں جو ہے نا اسکول کی جو ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن ہے، یہ اس میں بھی بڑی چینجنگ آئی ہے اور بڑی ریپڈ چینجز ہوئی ہیں، بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یعنی بڑی توجہ دی گئی کہ ایڈمنسٹریشن ظاہر سی بات ہے ٹھیک ہوگی تو پھر اسٹاف اور پھر اسکول کا نظام صحیح ہوگا. ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن میننگ اینڈ نیچر. A good administration is one which exhibit human activity at its best. تو ایک اچھی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ہوتی ہے جو ایک بہترین ہیومن ایکٹیویٹی کا مظاہرہ کرتی ہے، بہترین ہیومن ایکٹیویٹی کا اپنی پوری کوشش کرتی ہے تاکہ جو ہے نا ہیومن کے لیے بہترین کیا جائے. دا انگریڈینٹ آف دا گڈ ایڈمنسٹریشن آر. اب جو چیزیں ہونی چاہیے گڈ ایڈمنسٹریشن میں: ایسوسیٹیڈ پرفارمنس ہیومن بینگز ورک ان کلوز کولیبریشن اینڈ دیر از شیئرنگ آف رسپانسبلٹی. تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوں، ٹھیک ہے، ایسوسیٹ ہوں، مل جل کے کام کرنے والے ہوں. ہیومن پرفارمنس جو ہے نا ان کے لیے اس کی بیس پہ وہ مل جل کے کولیبریٹ کریں، ایک دوسرے کا جو ہے نا ہیلپ کریں اور ایک دوسرے کی رسپانسبلٹی کو شیئر کریں. کہ ایک کو فار ایگزامپل اگر ایک چیز میں اچھا مینج میں اچھا ہے تو دوسرا کا جو ہے نا وہ فار ایگزامپل ایک جو ہے نا وہ اگر ٹیچر کو کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے نا اس طرح ٹائم ٹیبل کو مینج کرنا ہے، تو دوسرا پھر یہ کہہ رہے کہ جو ہے نا آپ نے جو ہے نا اس طرح اسکول میں بچوں کو پڑھانا ہے. تو یہ پھر ہو جائے گا ایک رسپانسبلٹی، شیئرنگ آف رسپانسبلٹی کے مل جل کے کام کرنے سے ہی پرابلم سالو ہوگی. آرگنائزڈ پرپز ویل ڈیفائنڈ پرپسز آر اچیو تھرو شیئرنگ آف رسپانسبلٹی. کیونکہ آرگنائزڈ پرپز جب ہوں گے، جب آپ کے پرپز ایسے ہوں گے، ویل ڈیفائنڈ ہوں گے، آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم نے یہ چیز اچیو کرنی ہے، تو وہ صرف آپ پھر شیئرنگ آف رسپانسبلٹی سے ہی اچیو کر پاؤ گے. کریٹیوٹی تھرو ڈائنامک اپروچ دا گروپ پروسیڈس ٹو ورڈ اٹس گول. تو جب کریٹیوٹی ہوگی کہ ڈائنامک اپروچ ہوگی، کریٹیوٹی وہ ان میں کریٹیوٹی ہوگی، وہ چیزیں خود کریٹیو کرنا، خود جو ہے نا وہ تخلیق کرنا شروع کر دیں گے، ضرورت کے حساب سے نئی چیزیں بنانا شروع کریں گے، نئے جو ہے نا راستے نکالنا شروع کریں گے، تھیریز دیں گے، نئے وے بتائیں گے، آئیڈیاز دیں گے. تو پھر جو ہے نا کریٹیوٹی کے تھرو ہی گول جو ہے وہ کی طرف پروسیڈ کریں گے. اچیومنٹ. دا فیلنگ آف اچیومنٹ میکس این ایڈمنسٹریٹر ٹو ٹیک مور ایفرٹس ٹو اچیو پرفیکشن. تو اگر اچیومنٹ کیا ہے کہ اگر آپ نے ایک چھوٹا گول سیٹ کیا، آپ جب اسے اچیو کر لو گے تو پھر آپ کے اندر آٹومیٹک فیلنگ آئیں گے، پھر اس ایڈمنسٹریٹر کے اندر آٹومیٹک فیلنگ آئیں گی کہ ہاں ہم نے کہا تھا کہ جی ہم اس دفعہ 100% رزلٹ کریں گے، تو نیکسٹ ٹائم ہم جو ہے نا اس سے بھی بہتر کریں گے، یعنی بورڈ میں ہم جو ہے نا ٹاپ پوزیشنیں لیں گے. اس دفعہ ہم نے اسکول لیول پہ 100% کیا. تو اس طرح جو ہے نا اس کے اندر پھر پرفیکشن آئے گی، وہ جب کوشش کرے گا اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ اپنے گول کی طرف ورک کرے گا. ایڈمنسٹریشن آلسو انوالوز ڈفرینٹ کائنڈ آف ایکٹیویٹیز ٹو اچیو اٹس پرپز اینڈ ٹو پرفارم دا فنکشن ریلیٹڈ ٹو اٹ. ایڈمنسٹریشن جو ہے نا پھر وہ ایسی ایکٹیویٹیز کریں گے جو ان کو اچیو کرنے میں ہیلپ کرے گی، اور پھر وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کریں گے، فنکشن کریں گے. امپورٹنس کیا ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن کی؟ دا فریم ویل ڈیفائنڈ پالیسیز اینڈ پروگرامز سو دیٹ ٹیچنگ لرننگ سچویشن ریزلٹ ان دا گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آف ہیومن بینگ. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایسا فریم ہوتا ہے جو پالیسیز کو ڈیفائن کرتا ہے، ایسے پروگرام کیے جاتے ہیں جو ٹیچنگ لرننگ سچویشن کو
یا اس کی گروتھ میں جو ہے نا وہ ڈیولپ کرتے ہیں اور ہیومن بینگ میں ہیلپ کرتے ہیں ہیومن بینگ کو، تاکہ جو ہے نا لرننگ سچویشن قائم کرتے ہیں، ایسی پروگرام جو ہے نا منعقد کرتے ہیں، ایسے پروگرام کنڈکٹ کرتے ہیں جن میں ٹیچنگ لرننگ سچویشن کو جو ہے نا وہ بیسٹ بنایا جاتا ہے، ان کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کی جاتی ہے. ٹو میک یوز آف اپروپریٹ میٹیریل ٹو برنگ اباؤٹ دا افیکٹو ڈیولپمنٹ آف ہیومن کوالٹیز. تو ایسے میٹیریل دیا جاتا ہے، ایسا مناسب چیزیں جو ہے نا مناسب ڈیولپمنٹ کی جاتی ہے، مناسب جو ہے نا سہولیات فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے تاکہ جو ہے نا کوالٹیز کو جو ہے نا ڈیولپ کی جائیں، افیکٹو ڈیولپمنٹ آف ہیومن کوالٹیز جو ہے نا وہ ڈیولپ کی جائیں. ٹو ایگزیکیوٹ دا پروگرامز اینڈ ایکٹیویٹیز آف دا آرگنائزیشن سو دیٹ اٹس آبجیکٹیو میں بی اچیوڈ. تاکہ جو ان کا پروگرام جو پالیسی انہوں نے بنائی ہے اس کا جو آبجیکٹیو ہے اس کو اچیو کیا جائے. کہ فار ایگزامپل ان کا آبجیکٹیو ہے کہ ہم نے جو ہے نا اسٹوڈنٹس میں ریشنل تھنکنگ، کریٹیوٹی، اس طرح کی چیزیں ڈیولپ کرنی ہیں تو وہ اس میں اچیو ہوں. ٹو اشور دا گروتھ آف چلڈرن اینڈ اڈلٹس اینڈ آل دا پیپل انوالوڈ ان دا مینجمنٹ. تو اس سے یہ یقین دہانی کرانی ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹس اور جو اڈلٹ ہیں، یہ جو بچے ہیں، ان کی گروتھ ہو رہی ہے اور وہ مینجمنٹ میں ان کو انوالو کیا جائے. دا ادر امپورٹنٹ پرپسز آر ایز انڈر اچیومنٹ آف گولس. کے گول کی اچیومنٹ کرنا، گول کو جو ہے نا اچیو کرنا ہوتا ہے، منزل کو حاصل کرنا، یعنی اس گول کو اس کو پانا. ٹھیک ہے، تو اچیو کرنا یعنی گول آپ نے سیٹ کیے ہیں کچھ اسکول کے لحاظ سے کہ ہم نے جو ہے نا اس سال میں اتنا کرنا ہے، ایسے ٹیچنگ کرنی ہے، سلیبس یا اتنے منتھ میں کمپلیٹ کرنا ہے. پالیسی ہو کہ ہم نے ایکول ایجوکیشن دینی ہے سب کو، اور ہم نے زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ کو پڑھانا ہے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا سکھانا ہے، تربیت کرنی ہے. تو وہ پھر اچیومنٹ آف گول آئے گا اس کے انڈر، ایڈمنسٹریشن کے انڈر. اکانومی میں اب جو ہے نا اکنامیکل جو ہے نا کہ اسکول کا جو بجٹ ہے وہ اتنا ہے، تو اس بجٹ میں ہم نے اتنی ترقی کرنی ہے، اتنا جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ کرنی ہے، یا یہ چیزیں نیو جو ہے نا اسکول میں بنانی ہے. پھر کنزرویشن آف ریسورسز کو کنزرو کرنا ہے، ریسورسز کو محفوظ کرنا ہے. ریسورس جو ہیں اسکول میں کہ جو بھی ایجوکیشن کے ریلیٹڈ ریسورس ہیں فار ایگزامپل، ان کو جو ہے نا آپ نے کنزرو کرنا ہے، ان کو ضائع نہیں کرنا، ان کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہے. ہاں، آپٹیمم یوز آف ریسورس. آپٹیمم کا مطلب ہوتا ہے مناسب طریقے سے کسی چیز کا جو ہے نا، ایسا آپٹیمم وہ ہوتا ہے کسی چیز پہ جو ہے نا جب بیسٹ چیز اپنے اس پہ عمل کرے، تو اس کو جو ہے نا بیسٹ طریقے سے ریسورسز کو یوز کرنا ہے. Approaches to education management and administration. The idea that administration is an activity that can be studied and taught separately from the content of what is being administrated. تو اپروچز جو مینجمنٹ جو ایڈمنسٹریشن ہے یہ ایک ایکٹیویٹی ہے اور اس کو پڑھایا جاتا ہے اسپیشل الگ سے، تاکہ جو ہے نا لوگوں کو ایڈمنسٹریٹڈ سکھائی جائے، ایڈمنسٹریشن سکھائی جائے. ان کو جو ہے نا اچھے ویل ایجوکیٹڈ لوگ آئیں، ویل ایڈمنسٹریٹڈ لوگ آئیں، ایسے لوگ آئیں جو ایڈمنسٹریشن جانتے ہوں، جو ایڈمنسٹریٹ کرنا جانتے ہوں، جن میں لیڈرشپ کی کوالٹیز ہوں، جن میں لوگوں کو جو ہے وہ گائیڈ کرنے کی کوالٹیز ہوں. تو دا بلیو دیٹ ڈیسیجن اباؤٹ دا پالیسیز اینڈ پرپسز آف گورنمنٹ بلانگ ٹو دا ریلم آف پولیٹیکل ایکشن بٹ دیٹ دیز ڈیسیجن آر بیسٹ امپلیمنٹڈ بائی سول سرونٹ ہوز جابس آر ناٹ ڈیپینڈنٹ آن دا ویمز آف پولیٹیشینز اینڈ ہو آر فری ٹو ڈیولپ گڈ ایڈمنسٹریٹو پروسیجر. تو بے شک پالیسی جو ہے نا وہ گورنمنٹ بناتی ہے، اس کا کام ہے، پولیٹیکل ایکشن ہے یہ، لیکن جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ وہی لوگ اچھے سے کر سکتے ہیں جو پولیٹکس سے آزاد ہوں، جو ان کے ویم سے جو ان پہ ڈیپینڈ نہ ڈیپینڈ کریں پولیٹیشین کے ویم سے، وہ جو خود ہوں، فری ہوں، اپنی مرضی سے کام کرنا جانتے ہوں اور وہ اپنا بیسٹ کام کرنا جانتے ہوں، کوالیفائڈ اسٹاف ہو، کوالیفائڈ لوگ ہوں. Eliminate the guesswork of rule of thumb. Try to find out the approaches in deciding how each worker has to do a job by adopting scientific measurements to break the job into a series of small related tasks. تو ایک تھم کے اشارے میں وہ کہتا ہے کہ گیس ورک نہ ہو کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اس کو ختم کرنا چاہیے. پھر اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ بیسٹ ڈیسیجن نکالیں، بیسٹ فیصلے کریں. ہر کام کرنے والے کو چاہیے کہ وہ سائنٹیفک جو ہے نا وہ اپروچز کرے، سائنٹیفک طریقے سے جو ہے نا وہ میجرمنٹ کرے، اور ایک بڑے ٹاسک کو اسمال ٹاسک میں ڈیوائڈ کرے، ان کو سیریز آف اسمال ٹاپکس میں، اسمال جو ہے نا وہ ٹاسک میں، کہ ایک بڑا گول اچیو کرنے کے لیے آپ کو چھوٹے چھوٹے اسٹیپ اٹھانے پڑتے ہیں. کہتے ہیں کہ وین یو وانٹ ٹو اچیو سم تھنگ بگ یو نیڈ ٹو بریک ڈاؤن انٹو اسٹیپس. تو آپ چھوٹے چھوٹے اسٹیپ کریں گے تبھی جو ہے نا وہ چھت کے اوپر پہنچیں گے. یوز مور سائنٹیفک سسٹمیٹک میتھڈ فار سلیکشن آف ورکرز اینڈ ٹریننگ دیم فار اسپیسیفک جاب. تو سائنٹیفک اور سسٹمیٹک یعنی بالکل آرگنائز اور ریسرچ بیسڈ آپ کا جو ہے نا وہ نالج ہونا چاہیے، اس طرح آپ کام کریں. آپ کی ٹریننگ اس طرح ہو کہ آپ ماہر ہوں، ایکسپرٹیز ہوں، آپ جو ہے نا اڈیپٹ ہوں،
تاکہ آپ بہترین کام کر سکیں. Establish the concept that there is a clear division of responsibility between management and workers. Is management has to do the goal setting, planning and supervision and worker execution the required task. تو اسٹیبلش کریں کنسیپٹ کے کلیئر ڈویژن کریں رسپانسبلٹی جو ہیں مینجمنٹ کے ورکرز کے دوران ان کو ڈیوائڈ کریں. پھر گول کی سیٹنگ کریں کہ یہ ہمارا گول ہے. پلاننگ کریں کہ کس چیز کے بارے میں پلاننگ ہوتا ہے, کس چیز کے بارے میں پہلے سے سوچ لینا کہ کل ہم نے فار ایگزامپل یہ کرنا تو اس کے بارے میں ایڈوانس پلاننگ کرنا. سیٹ آف آئیڈیاز بیفور یا سیٹ بیفور دا ورک, کام سے پہلے یعنی آپ جو ہے نا ایک مائنڈ سیٹ بنا لینا, تو اس کو کہتے ہیں پلاننگ کر لینا. پھر سپرویژن کرنا یعنی نگرانی کرنا, سپروائز کرنا ورکر کو تاکہ جو ہے نا ریکوائرڈ ٹاسک کمپلیٹ کیا جائے. نیو کنسیپٹ امانگ اسٹوڈنٹس آف ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن, دے آر اسپیسیفکلی گول اورینٹیڈ. تو وہ گول اورینٹیڈ ہوتے ہیں کہ گول کے ارد گرد ہی گھومتے ہیں, اس سے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے. دا ورک ٹو بی ڈن سو ایز ٹو اچیو گولز از ڈیوائڈیڈ انٹو سب ٹاسک اینڈ اسائنڈ ایز آفیشیل ڈیوٹیز ٹو اسٹیبلش پوزیشن ان دا آرگنائزیشن. تو کام جو ہے نا وہ اس طرح ہونا چاہیے کہ ہم نے گول اچیو کرنا ہے, پھر اس کو ڈیوائڈڈ کرنا چاہیے چھوٹے چھوٹے ٹاسک میں اور اسائن کرنا چاہیے آفیشیل ڈیوٹیز. ڈفرینٹ بندوں کو ڈیوٹیز جو ہے نا وہ ان کے لحاظ سے, ان کی ایکسپرٹیز کے لحاظ سے جس میں وہ بیسٹ ہیں ان کے بیسٹ جو ہے نا فیلڈ دے کے ان کو اسائن کرنا چاہیے کام. دیز پوزیشن آر ارینج ہیرارکیکلی ان دا فارمل آرگنائزیشن اینڈ اتھارٹی ریلیشن شپ آر کلیئرلی اسٹیبلش. تاکہ جو ہے نا ان کی پوزیشن اس طرح ارینج ہوں, ان کو ہر چیز اس طرح جو ہے نا آرگنائزیشن ہو تاکہ ان کی اتھارٹی جو ہے وہ ریلیشن شپ ہے وہ کلیئرلی اسٹیبلش ہو, وہ کلیئر ہو, واضح ہو. جنرل اینڈ امپرسنل آرگنائزیشنل رولز گورن ٹو اے لارج ایکسٹینٹ. تو جنرل ہوں پھر جو ہے نا پرسنل بھی ہوں تاکہ ایک شخص پہ بھی ہوں اور جو ہے نا اوور آل بھی ہوں. واٹ پیپل ڈو ان دیئر آفیشیل کیپیسٹی اینڈ آلسو, یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ لوگوں کی کیپیسٹی پہ ڈپینڈ ہوں. ٹو اے لارج ایکسٹینٹ شیپ اینڈ ڈیلیمٹ دا انٹرپرسنل انٹریکشن آف پیپل ان دا آرگنائزیشن. تو آرگنائزیشن میں جو ہے نا لوگوں کا آپس میں انٹریکشن کیسا ہے, یہ چیزیں بھی ڈپینڈ کرتی ہیں, میٹر کرتی ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا ڈیلیمٹ ہوں کہ ان کے آپس میں ریلیشن شپ وغیرہ جو ہے نا وہ نہ اتنے ڈیولپ ہوں. اب بیسک پرنسپلس کیا ہیں ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن کے؟ پرنسپل آف ڈیموکریٹک لیڈرشپ, ڈیموکریٹک جمہوری لیڈرشپ ہونی چاہیے کہ بندہ ہو سب اس پہ راضی ہوں, ٹھیک ہے. پرنسپل آف کوپریشن ہو. پہلا ڈیموکریٹک لیڈرشپ ہو کہ سب کی مرضی سے ہو, سب کا اس میں کنسنٹ ہو, اسینٹ ہو کہ ٹھیک ہے رضامندی ہو سب کی جو بھی اس ایڈمنسٹریشن میں بندے. پرنسپل آف کوپریشن, سب مل جل کے کام کرنے والے ہوں, سب کو پتہ ہو ہم نے مل جل کے کام کرنا ہے تبھی جو ہے نا گول اچیو ہو, کوئی جیلسی وغیرہ نہ ہو, ٹیم ورک میں بیسٹ ہوں. پرنسپل آف سائنٹیفک میتھڈ, سائنٹیفک جو ہے نا میتھڈ آرگنائز میتھڈ کے تھرو ریسرچ بیسڈ کام کریں, جو ہے نا اسی طرح نہیں ہے ایسے ہی کچھ بھی اٹھا کے کر دیں, صحیح طریقے سے سسٹمیٹک وے سے, آرگنائزڈ وے سے. پرنسپل آف کوآرڈینیشن, کوآرڈینیٹ کریں ایک دوسرے کے ساتھ. پرنسپل آف فلیکسیبلٹی ہو, یعنی یہ نہیں ہے کہ اتنا ریجڈ ہو کہ چینج ہی نہ ہو سکے, اگر کچھ غلطی ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے فلیکسیبل ہوں کہ اس میں رعایت ہو, اس میں چینج ہونے کی گنجائش ہو. پرنسپل آف پلاننگ کرنے کی سب میں ہو, سب پلاننگ کرنا جانتے ہوں کہ کیسے ہم نے پہلے پلاننگ کرنی ہے پھر اس کو کام کرنا ہے. پرنسپل آف ایوالویشن, اس میں جو ہے نا پھر اینڈ پہ جائزہ اس کا ہونا چاہیے کہ جائزہ کرنے کی طاقت ہو کہ ٹھیک ہے جائزہ کریں گے کام صحیح ہے یا نہیں. اب میننگ اینڈ اسپرٹ آف اسلامک ایڈمنسٹریشن کیا ہے؟ اوور آل ٹو نو دا اسلامک کنسیپٹ آف ایڈمنسٹریشن, آ لیٹر آف حضرت عمر دا سیکنڈ خلیفہ آف اسلام روٹ ٹو دا گورنر آف کولا ایم موسیٰ اشعری آن دا پرنسپل آف جسٹس. تو اگر اسلام میں ایڈمنسٹریشن کا آپ دیکھیں گے میننگ اور اسپرٹ دیکھیں گے جذبہ, تو آپ کو حضرت عمر کے دور سے ملے گا کہ انہوں نے لیٹر, آپ رضی اللہ تعالیٰ نے لیٹر لکھا تھا گورنر آف کولا ایم موسیٰ اشعری کو, جن کو جو ہے نا آپ نے کہا تھا کہ پرنسپل آف جسٹس کے اوپر کہ انہوں نے لکھا تھا آئی روٹ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس از نیسسری ڈیوٹی, کہ جو جسٹس جو ہے نا عدل کے لیے جانے جاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, تو عدل کا انہوں نے کہا کہ عدل کی جو ہے نا ایڈمنسٹریشن بہت ضروری ہے, ایک ضروری ڈیوٹی ہے. ٹریٹ پیپل ایکولی بی اٹ ان پرائیویٹ آڈینس اور پبلک سیٹنگ ان میٹرز آف جسٹس سو دیٹ دا ویک شوڈ ناٹ ڈسپیئر آف جسٹس اینڈ دا اسٹرانگ شوڈ ناٹ ہوپ فار فیور, کہ لوگوں کے ساتھ ایکولی بیہیو کرنا ہے, ایکولی سلوک کرنا ہے عدل کے لحاظ سے, چاہے وہ ان کا پرسنل میٹر ہو یا پرائیویٹ میٹر ہو, ٹھیک ہے, پرائیویٹ ہو یا پبلک میٹر ہو. تو تاکہ جو کمزور ہے وہ آپ سے مایوس نہ ہو آپ کے عدل سے, اور جو مضبوط ہے اس کو کوئی جو یہ غلط فہمی نہ ہو کوئی فیور کی,
کوئی امید نہ ہو کہ وہ آپ اس کے فیور کریں گے کہ اگر اس نے کوئی غلط کیا تب بھی. تو یہ ان کے عدل کی ایک مثال ہے کہ دیکھیں انہوں نے لیٹر لکھ کے کہا تھا کہ آپ نے ہر ایک کو ایکولی جو ہے وہ ایکولی ٹریٹ کرنا ہے تاکہ کسی کو ڈاؤٹ نہ ہو, تاکہ غریب جو ہے نا وہ ڈسپیئر مایوس نہ ہو, امیر کو کوئی ہوپ نہ ہو. اب اٹ از فار دا پلینٹیفل ٹو پروڈیوس پروف اینڈ اٹ از فار دا ڈیفینڈنٹ ٹو ڈینائی این اوتھ. Compromise is permissible provided it does not volatile what has been permitted or prohibited by Sharia. تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے نا, کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, جو صحیح ہے اس کو صحیح, اور جو چیز منع ہے شریعہ میں وہ منع ہے. ٹھیک ہے کہ عدل کے لحاظ سے جو ہے نا وہ ہر چیز اس میں کوئی جو ہے نا وہ اسے ایک ثابت پروف ہے کہ آپ کسی ڈینائی این اوتھ کہ آپ کسی سے جو ہے نا وہ اس سے انکار نہیں کر سکتے, کسی چیز کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے آپ, نہ ہی ان چیزوں پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ شریعہ سے ثابت ہوتی ہیں. یہ دیکھیں یہ انہوں نے ایک مثال کام کیا. اف یو ہیو پاسڈ اینی ججمنٹ یسٹرڈے دیر وڈ بی نتھنگ رانگ ان ریورسنگ اٹ ٹوڈے آن سیکنڈ تھاٹ ان دا انٹرسٹ آف جسٹس. کہ اگر آپ نے کل ایک جو ہے نا وہ ججمنٹ پاس کیا تو آپ اس کو ریورس کرنے میں کوئی جو ہے وہ آن سیکنڈ تھاٹ ان دا انٹرسٹ آف جسٹس, تو یہ عدل کے لحاظ سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں ٹوڈے آن دا سیکنڈ. اف اٹ از ناٹ دیر از ان دا قرآن اور حدیث کنٹمپلیٹ اوور اٹ ڈیپلی ٹیکنگ ان ٹو اکاؤنٹ ایگزامپلس. تو اگر وہ قرآن پاک یا حدیث سے آپ کو نہیں مل رہی تو پھر اسلام نے جو ہے نا ایک بتایا ہوا طریقہ جس کو کہتے ہیں اجتہاد, تو وہ پھر آپ کر سکتے ہیں. جیسے کیا ہے کہ فار ایگزامپل سملرلی کیسز اینڈ ڈرائنگ انالوجیز فکس اے ٹائم لمٹ فار دا پلینٹیفل ٹو پروڈیوس پروف جسٹس ٹو بی ڈن ٹو ہیم اف ہی پروڈیوس پروف اور ایلس ہیز کیس بی ڈسمسڈ. تو اگر ثبوت آپ کو ملتے ہیں تو آپ پھر جو ہے نا وہ عدل کریں اس پہ, اور کوئی جو ہے نا وہ اس پہ جو ہے وہ کمپرومائز نہ کریں. فنڈامنٹل پرنسپل آف اسلامک ایڈمنسٹریشن. دا اسلامک ایڈمنسٹریشن ول پریزرو اینڈ ڈیفینڈ دا لا آف اللہ ڈیرائیو فرام قرآن اینڈ سنت. تو اسلامک ایڈمنسٹریشن کا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا پریزرو کرتی ہے ول, اور جو وہ ڈیفینڈ کرتی ہے کہ جو اللہ کا لا ہے اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں, جو قرآن اور سنت کے مطابق یعنی وہ فیصلے ہوں. دا اجماع آف دا پاسٹ از ناٹ بائنڈنگ اپون دا پیپل. آل اسٹیٹ فنکشنرز have to dedicate themselves to defending the divine law. The head of the state should always be a Muslim. تو اجماع ہوتا ہے جس میں ایک بہت سے اسکالر جو ہے نا اکٹھے ہو کے ایک فیصلہ کرتے ہیں, جو قرآن و سنت سے اگر کوئی چیز آپ کو نہیں مل رہی, ثابت نہیں ہو رہی, جیسے طلاق کے ایشو ہیں, بہت سے اس طرح کے ایشو ہیں, تو وہ پھر جو ہے نا بہت سے لوگ اجماع کر کے حاصل کر سکتے ہیں. تو اب جو ہے نا یہ کام وہ کہتے ہیں کہ حکومت کر سکتی ہے, اور اسٹیٹ کا جو ہیڈ ہے کیونکہ وہ مسلم ہے. آل سبجیکٹ مسلم اینڈ نان مسلم شیل بی گرانٹیڈ ایکول سیور رائٹ. اور تمام جو مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں ان کو اسلامک ایڈمنسٹریشن میں, اسلامک لا میں ایکول رائٹس ہیں, ایکول. ان کو کوئی یہ اس بات پہ نہیں کہہ سکتے آپ ناانصافی نہیں کر سکتے, آپ جسٹس ڈن ہونا چاہیے چاہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے. مین اینڈ ویمن شیل انجوائے دا سیم فنڈامنٹل رائٹس. ویمن کین ہولڈ پراپرٹی ان دیئر اون نیم. تو مین اور ویمن دونوں کو جو ہے نا وہ پراپر بیسک رائٹ ہیں, وہ بھی فیمیل بھی اپنی جو ہے نا وہ پراپرٹی رکھ سکتی ہیں. دا چیف ایگزیکٹو ول ہی الیکٹڈ بائی دا پیپل اینڈ گورن تھرو کنسولیشن. تو چیف ایگزیکٹو جو ہو وہ لوگوں کی مرضی سے سلیکٹ ہو اور وہ ان کی مرضی کے مطابق ہی گورن کرے. اب سٹرکچر کیا ہے اسلامک ماڈل کا؟ سوورنٹی آف اللہ, کہ اللہ ہی کی جو ہے نا وہ اللہ ہی کی طاقت ہے, اللہ ہی سب سے بڑا ہے, اللہ ہی کی حکمرانی ہے. اصل میں حکمران وہی ہے, اور وہی سب کچھ جو ہے نا اس دنیا میں, جو انسان اس کا خلیفہ ہے. ٹھیک ہے, تو انسان جو ہے نا اس کی وہ انسان کو گائیڈ کرتا ہے, اور انسان جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا, وہ اللہ کے تابع ہے, اللہ کی. یہ دنیا میں اصل حکمرانی اللہ کی ہی ہے. تا سنت حدیث دوسرے نمبر پہ ہے کہ سنت اور حدیث کے مطابق ایڈمنسٹریشن ہو, کہ سنت اور حدیث سب سے پہلے سب سے قرآن یعنی ہو گیا. ٹھیک ہے, پھر جو ہے نا سنت ہے, حدیث ہے, پھر اجتہاد آتا ہے. یہ سورس آف نالج بھی ہیں. ٹھیک ہے, یہ تین کہ اجتہاد میں آتا ہے جی کہ ایک بندہ انٹیلیجنٹ ہے, اگر فار ایگزامپل کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو وہ بندہ ایک اسکالر ہے, تو وہ اپنی مرضی سے جو ہے نا اس میں سے ایک ریشنلی جو عقل رکھتا ہے, اپنے عقل سے جو ہے نا ایک صحیح چیز کے اسلام خیر آپ دیکھیں تو صحیح چیز کو اسلام نے ثابت کیا کہ آپ دو کام کریں, آپ جج کریں کہ آپ دنیا میں بیٹھے ویسے جو ہے نا سوچیں کہ اسلام آخر کیوں اتنا کمپلیٹ ہے.
تو آپ دیکھیں گے کہ واقعہ یہ اسلام نے کہا تھا تو یہ واقعہ میں صحیح بات ہے، یہ تو فائدہ مند بات ہے۔ تو اسلام ایک جو ہے نا بہت زبردست دین ہے، تو اس لحاظ سے اتحاد بھی جب جو ہے نا انسان کی عقل جو اب صحیح، جب وہ انسان ایک عقل مند ہوگا، وہ جانتا ہوگا دین اسلام، تو وہ پھر صحیح فیصلہ کر لے گا آٹومیٹک۔ اور اجماع ہوتا ہے جب بہت سے جو ہے نا لوگ اجماع اکٹھے ہو کے یہ ایک لیتے ہیں فیصلہ اور اس پہ پھر متفق ہو جاتے ہیں۔ Dynamics of an Islamic law. The Islamic concept of polity cannot be disengaged from certain conceptions of society which Islam upheld. The Islamic State is a culmination of a great social process of shift from polytheism to monotheism, from rule by custom to rule by law, from natural relationship based on blood analogies to a moral and spiritual association, from natural monarchy to power delegation by Allah. سب سے پہلے تو ڈائنامک آف ان اسلامک ماڈل میں کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے جو ہے نا پاور اسی کو جچتی ہے۔ پھر نیچرل monarchy ہے کہ یہ نیچرل monarchy ہے کہ پھر جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی پاور ہے۔ پھر اسلام نے کیا کیا، اسلام نے پولیتھزم، جہاں سب بہت زیادہ گاڈ تھے، لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، یعنی بے حساب گاڈ تھے، وہاں مونوتھزم ایک خدا کا جو ہے وہ تعارف کروایا، اور لوگوں کے درمیان جو ہے نا وہ ایکویلٹی آئی، جو کسٹمز یا بلڈ یا ریسز کے ازم تھا اس کو ختم کیا، اسپرچل ایسوسیشن آئی، لوگوں کے درمیان روحانی جو ہے نا ایک اٹیچمنٹ آئی خدا کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اور لوگ جو ہے نا اٹیچ ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ، اور ایک اسلامک اسٹیٹ قائم ہوئی۔ In Arabic terminology, it meant a movement away from shirk to tawheed, from jahalawa to sharia, from asabiya to taqwa, and from multi to wilya. For an orthodox Muslim society, history was the process by which the society of religious ignorance, directed to worldly and held together by natural solidarity and ruled by kings, was replaced by the ideal Muslim society. The central issue was, however, the embodiment of the will of Allah as revealed in Quran, in history, society and state. تو مین چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا، تو قرآن پاک کے مطابق جو ہے نا وہ ایک سٹیٹ، اسلامک سٹیٹ بنائے گی، جس میں اب عربک ٹرمنالوجی میں وہ کہتا ہے کہ ایک شرنک جو ہے نا، شرنک سے ہوئی، ایک جو کلوز تھی، ایک جو تھی ٹو توحید کے اللہ کی طرف، فرام جاہلیہ، جاہلہ سے جو ہے نا وہ اسلام کی طرف ہوئی، پھر شریعہ کی طرف ہوئی، شریعہ جو ہے نا فرام اصابیہ، شریعہ جو ہے نا وہ شریعت آئی یعنی، اور پھر جو ہے نا وہ ولیہ ایک نظام آیا، اور جو ہے نا پھر یہ اسلام کی ہسٹری ہے کہ اسلام میں جو ہے نا وہ اس طرح ایک سٹیٹ بنی اور ایڈمنسٹریشن کا ایک نظام آیا اللہ کے مطابق، اور پھر جو ہے نا ایک لوگ اسلامی سٹیٹ میں رہنا شروع ہوئے۔ اب ڈیوٹیز کیا ہیں اسلامک ایڈمنسٹریٹر کی؟ ڈسپینشن آف جسٹس اینڈ ڈسپوزل آف آل litigation in accordance with Sharia, and thus putting the strong and weak on the same pedestal. کہ سب سے پہلے تو اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ جسٹس قائم کرے شریعہ کے مطابق، تاکہ جو ہے نا اسٹرانگ اور جو ہے نا ویک کو سیم پیڈسٹل جو ہے نا ایک ہی جو ہے نا جگہ آ کے کھڑا کرے کہ کوئی فرق نہیں ہے ان میں۔ پھر مینٹیننس آف لا اینڈ آرڈر ٹو میک اٹ پاسبل فار دا پیپل ٹو لیڈ پیسفل لائف اینڈ پروسیڈ ان دیر اکنامک ایکٹیویٹیز فریلی اینڈ ٹریول ان دا لینڈ وداؤٹ فیئر، کہ لا کو، قانون کو ایسے وہ نافذ کرے، آرڈر دے، لوگوں کے درمیان جو ہے نا امن قائم کرے، لوگ جو ہے نا اپنی مرضی سے بزنس کر سکیں، اکنامک ایکٹیویٹیز کر سکیں اور ٹریول کر سکیں کوئی ڈرے بغیر۔ پھر وہ انفورسمنٹ کی جائے آف دی کرمنل کوڈ آف دی قرآن سو دیٹ پیپل ڈو ناٹ وائلیٹ دا پروہیبیشن آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. دس از ان فیکٹ از سبسمڈ ان دا فرسٹ ڈیوٹی اٹ سیلف ٹو انفورس شریعہ، کہ وہ شریعہ کو انفورس کرے، قرآن کا جو لا ہے اس کو انفورس کرے، اس کو لاگو کرے، تاکہ لوگ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں منع کی ہیں وہ نہ کریں. پھر ڈیفینس آف دا فرنٹیئرز اگینسٹ فارن انویژن ٹو گرانٹیز دا سیکورٹی آف لائف اینڈ پراپرٹی ٹو مسلم اینڈ نان مسلم بوتھ ان دا اسلامک اسٹیٹ. اسلامک اسٹیٹ میں جو لوگ رہ رہے ہیں مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں، دونوں کے لیے جو ہے نا وہ ڈیفینس آف دا فرنٹیئرز کے وہ جو ہے نا لوگوں کو آگے یعنی آرمی ہو ایک، جو فارن جو لوگ انویج کرتے ہیں اور اٹیک کرتے ہیں ان کے خلاف جو ہے نا وہ ان کی سیکورٹی کی گارنٹی ہو، ان کے خلاف وہ جہاد کریں. Organization and prosecution of religious war against those who oppose the call of Islam or refuse to enter the protection of the Islamic State as non-Muslim subject, as the leader is hound by the convent of Allah subhanahu wa ta'ala to establish the supremacy of Islam over all other religious and faith. تو آرگنائزیشن ہو اور پروسیکیوشن ایسے ریلیجیس ہو کہ جو ان لوگوں کے خلاف ریلیجیس وار ہو جن کو جو اسلام کے خلاف ہوں، ٹھیک ہے، اور پروٹیکشن کی جائے اسلامک اسٹیٹ کی اور اسلام کی اور اللہ کے مطابق جو ہے نا یہ ساری چیزیں ہوں.
That's all in first